الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 58 سے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، اور نہیں ہے کوئی بستی، إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، مگر ہم اسے ہلاک کرنے والے ہیں، قبل یوم القیامت، قیامت کے دن سے پہلے، او معذبوها عذابا شدیدا، یا ہم عذاب دینے والے ہیں اسے عذاب سخت، کان ذالک فی الکتاب مسطورا، ہے یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی۔ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ مستورہ اسی سے لفظ ہوتا ہے سطر، لائن، تو لائن بھی ایک لگائی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، تو مستورہ کا معنی لکھی ہوئی۔ لوح محفوظ میں یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے ہر بستی کو ختم کرنا ہے۔ اس بستی سے کیا مراد ہے؟ اس کی دو تفسیریں کی ہیں مفسرین نے، دو طرح سے۔ ایک تفسیر تو یہ کی ہے کہ اس بستی سے مراد عام ہے، کوئی بھی بستی ہے، چاہے مومنوں کی ہے یا کافروں کی بستی ہے، نہیں ہے کوئی بھی بستی، یعنی ہر بستی، دنیا میں جتنا بھی علاقے ہیں، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ الا نحن مہلکوہا قبل یوم القیامہ، ہم نے قیامت سے پہلے اسے ہلاک کرنا ہے، او معذبوہا عذابا شدیدا، یا اسے سخت عذاب دینا ہے۔ اب یہاں ہلاکت سے مراد ہے عام موت، طبی موت، موت پر بھی ہلاک کا لفظ بول دیتے ہیں، اتنا بندے ہلاک ہو گئے بولتے ہیں لفظ، یعنی فوت ہو گئے۔ تو اب نحن مہلکوہا کا تعلق مومنوں کی بستی سے ہوا، اور معذبوہا عذابا شدیدا کا تعلق کافروں اور بے ایمانوں کی بستی سے ہوا۔ دنیا میں جتنا بستیاں ہیں مومنوں کی، انہیں ہم نے قیامت سے پہلے ہلاک کرنا ہے، یعنی ختم کرنا ہے طبی موت دے کے، اور جو کافروں اور بے ایمانوں کی بستیاں ہیں انہیں ہم نے عذاب دے کے ختم کرنا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے۔ ایک اور تفسیر کی ہے بعض لوگوں نے، وہ کہتے ہیں کہ اس جگہ بستی سے مراد صرف کافروں اور بے ایمانوں کی بستی ہے، نہیں ہے کوئی بھی بستی، یعنی بے ایمانوں کی، کافروں کی، مگر اس کو دو طرح اس کے ساتھ ہم نے سلوک کرنا ہے۔ الا نحن مہلکوہا قبل یوم القیامہ، مگر ہم اسے ہلاک کرنے والے ہیں قیامت کے دن سے پہلے، یعنی اسے تباہ کریں گے عذاب دے کے، کوئی آفت بھیج کے، یا پھر ہم اسے سخت عذاب دیں گے۔ عذاب سے مراد پھر ہو گیا قتل و غارت، فسادات، دشمنوں کے حملے، کوئی اور آفتیں، مصیبتیں، عذاب سے پھر یہ مراد ہو گیا۔ تو بہرحال یہ بات لوح محفوظ میں طے ہے، لکھی جا چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر جتنا بستیاں ہیں ان سب کو ختم کرنا ہے۔ لوگ عیاشیاں کر لیں، سہولیات حاصل کر لیں، امن کی زندگی بسر کر لیں، لیکن کب تک؟ بالآخر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ عذاب جو آتے ہیں اللہ کی طرف سے اس دنیا پہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اجتماعی عذاب جو بھیجتا ہے کہ پوری بستی صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے، یہ کب ہوتا ہے؟
اللہ ظلم سے پاک ہے۔ یہ مختلف جگہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجوہات بیان کی ہیں کہ ہم کسی بھی بستی کو کب تباہ کرتے ہیں، کب ہلاک کرتے ہیں۔ قرآن مقدس میں کئی جگہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ سورۃ ہود میں ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ جب تک کسی بستی کے باشندے مصلح ہوں، اصلاح کرنے والے ہوں، تو تب تک آپ کا رب ظلم سے اس بستی کو تباہ نہیں کرتا۔ ایک اور جگہ ہے وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ ہم کسی بھی بستی کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں مگر اس حال میں جب اس کے باشندے ظالم ہوں۔ ایک اور جگہ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں، اللہ سے معافیہ مانگتے رہیں، تو اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ۔ تیرے رب کی پکڑ اسی طرح ہوتی ہے جب کوئی بستی والے ظلم کرتے ہیں۔ ان اخذہ علیم شدید، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بہت سخت اور دردناک، اذیتناک ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ سورۃ طلاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ۔ اور کتنا بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی، اپنے آپ کو اللہ کے احکام سے اونچا سمجھا۔ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، تو ہم نے ان کا سخت محاسبہ کیا۔ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم نے انہیں ایسی سزائیں دیں جو اس سے پہلے نہ کسی کان نے سنی تھی نہ کسی آنکھ نے دیکھی تھی۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، اور اس بستی نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا۔ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور اس بستی کا انجام خسارے اور نقصان والا نکلا۔ اب ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی بستی کو کب ہلاک اور تباہ کرتا ہے اور کب اسے سخت عذاب سے دوچار کرتا ہے، جب اس بستی کے رہنے والے ظالم ہوں، اللہ کے احکام کو، اس کے دین کو پس پشت ڈال دیں، اپنے آپ کو آزاد سمجھیں، اللہ کے احکام کا پابند نہ سمجھیں، سرکشی پہ اتر آئیں، اور جب ان میں پھر کوئی مصلح نہ ہو، کوئی ان کی اصلاح کرنے والے نہ رہیں، اور جب اس بستی میں کوئی ایسے لوگ بھی نہ ہوں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اللہ سے بخششیں طلب کرنے والے، گناہوں کی معافیہ مانگنے والے نہ ہوں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ فرمایا نہیں ہے کوئی بستی مگر ہم اسے ہلاک کرنے والے ہیں قیامت کے دن سے پہلے، یا اسے عذاب دینے والے ہیں سخت عذاب۔ یہ بات کتاب میں لکھی جا چکی ہے۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، اور نہیں روکا ہمیں اس بات سے کہ ہم بھیجیں نشانیاں یعنی معجزات، معجزات بھیجنے سے ہمیں کسی بات نے نہیں روکا۔
الا ان کذب، مگر اس بات نے ہمیں روک دیا. کذب بہ الاولون، کس بات نے؟ کہ جھٹلایا ان معجزات کو پہلوں نے. اصل میں مکہ والے کہتے تھے کہ ہم جو معجزات مانگتے ہیں وہ کیوں نہیں لاتے آپ، ہمارے جو مطالبے ہیں وہ پورے کریں پھر ہم ایمان لے آئیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش تھی کہ جو ان کے مطالبے ہیں وہ پورے ہو جائیں، کہ کسی طرح ایمان تو لائیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی بیان کر رہے ہیں کہ ہمارا قانون ہے کہ جب بھی کسی قوم نے کسی خاص معجزے کا مطالبہ کیا اور ان کا مطالبہ پورا کر دیا گیا، تب وہ نہیں مانے تو پھر فوری پکڑ آئی، پھر مہلت ختم. یہ اللہ کا قانون ہے. اب اگر یہ لوگ جو معجزہ مانگتے ہیں ان کا مطالبہ پورا کر دیا جائے، ان کو ان کا مطلوبہ معجزہ دے دیا جائے، اللہ کو پتہ تھا انہوں نے ماننا تو تب بھی نہیں ہے، ضدی لوگ ہیں. یہ تو محض ایک بہانہ بنا رہے ہیں، جی فلاں کام کرو پھر مانیں گے. اللہ کو پتہ ہے انہوں نے تب بھی نہیں ماننا. اور جب ان کا مطلوبہ معجزہ ان کو ملے اور نہ مانے، پھر اللہ کا اصول اور قانون جو ہے وہ جوش میں آئے گا، پھر ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں حکمت یہ تھی کہ اللہ نے ابھی مکہ والوں کو مہلت دینی تھی، اب یہ ان کو فوری نہیں پکڑنا تھا، کیونکہ ابھی اللہ نے انہی میں سے کچھ لوگ چننے تھے، کچھ کو ایمان کی توفیق دینی تھی. انہی میں سے پھر بڑے بڑے لوگ آئے، ابن عباس آئے، حضرت عباس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور بڑے بڑے لوگ آئے، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے. تو اللہ نے انہی میں سے ابھی بڑی بڑی ہستیاں چننی تھیں، یہ اللہ کی حکمت تھی، اور کچھ ان کی نسلوں سے ایماندار پیدا کرنے تھے. اسی لیے ان کو ابھی صفحہ ہستی سے نہیں مٹانا تھا. اس لیے کہا کہ ہمیں اسی بات نے روک دیا ہے کہ پہلے لوگوں نے جب معجزے مانگے، تکذیب کیا، ہم نے تباہ کیا، اب ان کا حال بھی یہی ہوگا، جبکہ ابھی ہم ان کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہتے. اسی لیے ہم ان کے مطلوبہ معجزے پورے نہیں کر رہے، ورنہ ہمارے آگے کوئی مشکل تو نہیں ہے، ہم پورے کر سکتے ہیں. آیت کا مفہوم سمجھ گئے آپ؟ پھر دیکھیں یہ آیت تھوڑا پیچیدہ ظاہری لگ رہی تھی. وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، اور نہیں روکا ہمیں اس بات سے کہ ہم معجزے بھیجیں، مگر اس بات نے روکا کہ جھٹلایا ان معجزوں کو پہلوں نے. پہلے لوگوں کا یہی طریقہ آ رہا ہے، تو اس لیے اب انہوں نے بھی یہی کرنا تھا، اسی لیے ہم نے نہیں ان کے مطالبے پورے کیے. اچھا ایک مثال ہم آپ کو پہلے لوگوں کی دکھا دیتے ہیں. وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا، اور ہم نے دی قوم سمود کو اونٹنی جو واضح نشانی تھی، یعنی ایک معجزہ تھا، مبصرہ واضح نشانی تھی، لیکن انہوں نے اس اونٹنی کے ساتھ ظلم کیا. معجزہ مانگا تھا، اللہ نے ایک اونٹنی بھیجی، انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں، فعقروها، پھر اس کو قتل کر دیا. پھر بس 3 دن کے اندر اندر وہ تباہ ہو گئے. ایک سخت دھماکہ ہوا، چیخ آئی، اور پھر زلزلہ آیا، اور پھر مہلت ختم ہو گئی، تباہ ہو گئے. یہ ایک مثال سامنے ہے تمہارے، اور کئی مثالیں ہیں. اور دی ہم نے سمود کو اونٹنی جو واضح نشانی تھی، انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا. وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور نہیں بھیجتے ہم نشانیاں یا معجزے مگر ڈرانے کے لیے. یہ معجزے ہم خبردار کرنے کے لیے بھیجتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم نے آپ سے کہا کہ یقیناً آپ کا رب لوگوں کو گھیر چکا ہے. یہ کیوں کہا؟
اصل میں یہ مکی صورت ہے، اور اس دور میں حالات بڑے مشکل تھے، دین کی بات کرنی، لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرح بلانا انتہائی کٹھن کام تھا، اور لوگ آپ کو طرح طرح سے اذیتیں پہنچاتے تھے، کبھی سوشل بائیکاٹ کر کے، کبھی آپ کو جسمانی اذیتیں دے کے، کبھی طعنے دے کے، مختلف طریقوں سے آپ کو تکالیف دی جا رہی تھیں، اور پھر شور مچانا اور بات نہ ماننی، اور پھر خصوصاً جب آپ نے معراج سے جب آپ واپس آئے اور کہا میں آج رات ملک شام سے بیت المقدس سے ہو آیا ہوں، اور پھر وہاں سے میں صرف وہاں تک نہیں، وہاں سے اوپر بھی گیا، آسمانوں کی سیر کی، اور پھر واپس آ گیا، اور رات کے ایک مختصر حصے میں یہ کام ہو گیا۔ اب تو لوگوں نے مذاق اڑائی اور تالیاں بجائیں، اور پھر بات کرنا اور مشکل ہو گیا، اور زیادہ وہ نئے جو لوگ تھے ان کو متنفر کرنے لگے۔ تو ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، ذرا اس وقت کو یاد کریں جب ہم نے آپ سے کہا کہ یقیناً آپ کا رب لوگوں کا احاطہ کر چکا ہے، لوگوں کو گھیر چکا ہے۔ مطلب آپ پرواہ نہ کریں کسی کے شور کرنے کی، کسی کے اذیت پہنچانے کی، کسی کے تکلیف دینے کی، کسی کے طعنہ دینے کی، کسی کے گالی دینے کی، کسی کے رکاوٹیں ڈالنے کی پرواہ نہ کریں۔ آپ اپنے رب کی توحید بیان کرتے رہیں، تبلیغ کرتے رہیں، دعوت دیتے رہیں لوگوں کو، آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ سارے لوگ آپ کے رب کے گھیرے میں ہیں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور جب ہم نے آپ سے کہا یقیناً آپ کا رب لوگوں کو گھیر چکا ہے، کیسے گھیر چکا ہے؟ علم اور قدرت کے لحاظ سے، یعنی سب لوگ اللہ کے علم میں ہے اور اللہ کی قدرت کے گھیرے میں ہے، کوئی اللہ قدرت سے باہر نہیں ہے، اس لیے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اور واقعی انہوں نے جتنا کوشش کی آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکے، آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور نہیں بنایا ہم نے اس رؤیا کو جو ہم نے آپ کو دکھایا مگر آزمائش لوگوں کے لیے۔ فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، امتحان کو۔ ہم نے آپ کو معراج کے موقع پر جو منظر دکھایا اس کو ہم نے لوگوں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا، کن لوگوں کے لیے؟ جو کافر تھے، ان کے لیے آزمائش بن گیا، امتحان بن گیا۔ وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہمیں ملک شام جاتے جاتے مہینہ لگ جاتا ہے۔ اس دور کی جو سواریاں تھیں، ذرائع آمد و رفت تھے، اس کے مطابق یہ تو صرف ملک شام میں مہینے سے زیادہ لگتا ہے، اور آپ ملک شام بھی گئے بیت المقدس میں، اور پھر اوپر بھی گئے، اور پھر واپس بھی آ گئے، اور رات کے ایک مختصر سے حصے میں سارا کام ہو گیا۔ یہ تو عقل نہیں مانتی۔ لوگوں کے لیے یہ واقعہ معراج، یہ منظر جو ہے، یہ کیا بن گیا؟ آزمائش بن گیا، ایک امتحان بن گیا۔ لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جو کافر تھے، بے ایمان تھے۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو معراج کا واقعہ ہے نا، یہ حقیقتاً نہیں ہوا کہ آپ جسم کے ساتھ گئے ہوں، بلکہ یہ خواب تھا۔ ہمارے کچھ مسلمانوں کا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ خواب تھا محض۔ کیوں؟ دلیل اللہ نے رؤیا کہا ہے اس کو، اور رؤیا عربی میں خواب کو کہتے ہیں، لہذا یہ خواب تھا۔ تو جواب یہ ہے ٹھیک ہے، رؤیا عربی میں خواب کو کہتے ہیں، لیکن صرف خواب کو نہیں کہتے۔ خواب کو کہتے ہیں رؤیا، لیکن صرف خواب کو نہیں کہتے، بلکہ ظاہری آنکھ سے دیکھنے کو بھی بعض اوقات رؤیا کہہ دیتے ہیں۔ اور یہاں خواب مراد نہیں ہے، یہاں جسم و روح کے ساتھ جیتے جاگتے اپنی ظاہری آنکھوں کے ساتھ دیکھنا مراد ہے۔
تبھی تو وہ فتنہ بنا، لوگوں کے لیے آزمائش بنا۔ ذرا سوچئے اگر یہ خواب ہوتا پھر یہ لوگوں کے لیے آزمائش اور امتحان بنتا، کیونکہ خواب میں تو انسان ایسی چیزیں دیکھ ہی لیتا ہے اور اس پہ کسی کو توجہ بھی نہیں ہوتا۔ اب میں کہوں جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں فضاؤں میں اڑ رہا ہوں، تو کیا آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھی خواب ہے، آپ بلکہ آپ کہیں گے ہم نے بھی ایک بار ایسے دیکھا تھا۔ یہ تو کرو کی بات نہیں ہے۔ یہ آزمائش اور امتحان تب بنے گا جب میں کہوں کہ میں جیتے جاگتے اوپر گیا ہوں اور فضاؤں میں اڑا ہوں، آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تبھی بنے گا نا۔ تو یہاں رویا کا معنی خواب نہیں ہے، یہاں رویا کا معنی ہے ظاہری آنکھ سے دیکھنا جیتے جاگتے۔ تبھی وہ آزمائش بن گیا، لوگوں کے لیے امتحان بن گیا، لوگوں نے انکار کر دیا۔ تو اسی لیے اب یہاں رویا کا معنی ہم کریں گے منظر، اور نہیں بنایا ہم نے اس منظر کو جو ہم نے آپ کو دکھایا مگر آزمائش لوگوں کے لیے ہم نے آزمائش بنا دیا۔ اچھا، اور کس چیز کو آزمائش بنایا؟ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور نہیں بنایا ہم نے اس درخت کو، یہ اس کا تعلق ہے رؤیا سے، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا اور وَمَا جَعَلْنَا الشَّجَرَةَ، یوں عبارت بنے گی۔ نہیں بنایا ہم نے اس منظر کو جو دکھایا مگر امتحان، اسی طرح نہیں بنایا ہم نے اس درخت کو جس پر لعنت کی گئی ہے، یعنی جو مذموم درخت ہے، برا درخت ہے، یہاں ملعون سے مراد ہے برا درخت، فی القرآن، جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، ہم نے اس کو بھی نہیں بنایا مگر لوگوں کے لیے آزمائش۔ ایک درخت ہے برا درخت گندا جس کا قرآن میں تذکرہ ہے، وہ بھی لوگوں کے لیے امتحان بن گیا۔ وہ کیسے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جب جہنم کا نظارہ کیا تو وہاں میں نے ایک درخت بھی دیکھا جہنم کے اندر، قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، زقوم کا درخت یہ مجرموں کا کھانا ہوگا۔ وہ زقوم کا درخت کہاں ہے؟ ایک اور جگہ فرمایا انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، وہ درخت جہنم کی گہرائی میں اگتا ہے، یعنی جہنم کے اندر اس کی تہوں میں اگتا ہے۔ طلعوہا کانہ رؤوس الشیاطین، اس کے خوشے یوں ہیں جیسے شیطانوں کے سر ہوں۔ کسی بھی ناپسندیدہ چیز کو، گندی چیز کو، برے منظر والی چیز کو عربی میں شیطان کہہ دیتے ہیں، تو اس کے خوشے یوں لگتے ہیں جیسے شیطانوں کے سر ہوں۔ اب جب یہ کہا گیا کہ یہ جو مجرموں کا کھانا ہوگا زقوم کا درخت، یہ جہنم کے اندر اگے گا، انہوں نے کہا لو جی مذاق اڑا انہوں نے۔ ادھر کہتا ہے جہنم کی آگ اتنا سخت ہے، دنیا کی آگ سے 70 سے زیادہ گرم ہے، اور ادھر کہتا ہے کہ اس میں پتھر تک بھی جلیں گے، اور پھر کہتا ہے کہ وہاں درخت اگتا ہے۔ لکڑی کو آگ نہیں کھاتی، آگ تو لکڑی کو ختم کر دیتی ہے، اور وہ لکڑی آگ کے اندر اگ رہی ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اب اس پر انہوں نے وہ مذاق اڑایا آپ کا اور انکار کر دیا۔ تو فرمایا ہم نے اس درخت کو بھی لوگوں کے لیے آزمائش بنا دی، امتحان بنا دی ہے، فیل ہو گئے وہ امتحان میں۔ اللہ کی قدرت کو سامنے نہیں رکھتے، حالانکہ اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلدار نہیں بنا دیا تھا؟ کتنا بڑی آگ انہوں نے جلائی، آگ میں پھینک دیا، لیکن قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ہمارے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی بن جا اور سلامتی والی بن جا۔ اب آگ کا کام جلانا ہے، لیکن اللہ نے جب روک دیا، آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا۔ تو یہ تو کوئی انوکھی بات نہیں ہے کہ جہنم میں کیسے ہو سکتا ہے۔ دیکھیں پانی میں کوئی چلا جائے ڈوب جائے گا کہ نہیں؟ مر جائے گا، لیکن مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے، اسے کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ جو مجوسی آگ جلاتے ہیں، مسلسل آگ جلتی ہے، اس آگ کے اندر ایک کیڑا پیدا ہو جاتا ہے اور رہتا ہی آگ میں ہے۔ اسی طرح
میں ایک جگہ سن رہا تھا کہ سمندر کا کوئی حصہ ایسا ہے کہ وہ کتنا سینٹی گریڈ تک اس میں گرم پانی ہوتا ہے، اور جیسے یہ ہم آگ پہ پانی ابالتے ہیں نا، اس سے بھی کئی حصے زیادہ اس کا درجہ حرارت ہوتا ہے، لیکن اسی میں وہ جانور بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ نہیں جلتے اس میں۔ تو اللہ کے آگے تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے کہ وہ آگ کے اندر ہی کوئی زندہ چیز کو رکھے، جیسے کیڑا ہوتا ہے آگ کا، یا وہ آگ کے اندر ہی درخت کو پیدا کر دے۔ اس کی قدرت کے آگے تو کوئی بعید نہیں ہے۔ وہ تو وہ ہے جو مٹی سے گلاب کا پھول نہیں نکال دیتا، کیسی اس کی رنگت ہوتی ہے، کیسی اس کی خوشبو ہوتی ہے، مٹی میں ہے کہیں رنگت اور خوشبو؟ اس کی قدرت تو اتنا زیادہ ہے، اور اس کی قدرت پہ اعتراض کرنا اور مذاق اڑانا بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ مذاق صرف وہی اڑاتے ہیں جو بے ایمان لوگ ہوتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں، جو ہر چیز کو اپنی عقل پر پرکھتے ہیں۔ حالانکہ ہماری عقل، ہمیں اپنی عقل پہ اتنا اعتماد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا زیادہ اعتماد کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ یہ نقطہ سمجھنے کا ہے کہ ہمارا زیادہ اعتماد اپنی عقل پہ نہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر پہ ہونا چاہیے، لیکن ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اعتماد اپنی عقل پہ کرتے ہیں۔ تو یہ تو ایمان کے منافی ہے۔ اگر ہم نے ان کو اپنا پیغمبر تسلیم کیا، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو پھر کوئی بات ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، ہمیں عقل پہ اعتماد کم ہونا چاہیے، اس سے کہیں زیادہ اعتماد ہونا چاہیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ بھئی انہوں نے جو فرمایا ہے اللہ کی طرف سے وہ حق ہے، سچ ہے، ہماری عقل مانے یا نہ مانے، ہمارا ایمان ہے۔ اور واقعی پھر ایمانداروں نے ایسے ہی کہا۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے کہا تھا کہ آج تیرا ساتھی ہے کہ نئی بات کر رہا ہے، کہتے میں ایک ہی رات میں گیا ہوں اور یوں ہے۔ اچھا انہوں نے کہا ہے؟ اگر انہوں نے کہا ہے تو صدیق کی عقل مانے یا نہ مانے، صدیق کا ایمان مانتا ہے کہ انہوں نے سچ کہا ہے، پھر ایماندار ایسا کہتے ہیں۔ لیکن بے ایمان جو ہے وہ عقل پر بھروسہ کرتے ہوئے قرآن حدیث کی بات ٹھکرا دیتے ہیں، بھی ہماری عقل نہیں مانتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو جو منظر دکھایا معراج کے موقع پر، اور جو قرآن میں جس گندے درخت کا تذکرہ ہے، یعنی کہ وہ جہنم میں اگتا ہے، جو میں نے بھی آپ کے سامنے آیت پڑھی، ان دونوں چیزوں کو ہم نے کافروں کے لیے آزمائش اور امتحان بنا دیا ہے۔ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، اور ہم انہیں ڈرا رہے ہیں لیکن نہیں زیادہ کرتا یہ ڈرانا ان کو مگر بہت بڑی سرکشی میں۔ ہم ان کو مسلسل ڈرا رہے ہیں لیکن ہمارے ڈرانے سے وہ اور زیادہ سرکش بنتے ہیں، وہ ابھی نہیں مان رہے، لیکن وقت آئے گا پھر جب ان کی پکڑ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔